الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے دو باتوں کی قسم کھائی، آسمان کی اور طارق کی۔ طارق کے معنی آتے ہیں وہ چیز جو رات کو نمودار ہو، نظر آئے آسمان پر، مراد ہیں اس سے روشن ستارے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الطارق ہے۔ یہ سورت بھی مکہ دور کے زمانے کی ہے۔ اس سورت میں بتلایا گیا ہے کہ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ سارا لکھا لکھایا جس کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے پیش کر دیا جائے گا۔ اور اگر کسی کو اس قیامت کے آنے میں ذرا بھی شک ہو اور بات سمجھ میں نہ آئے کہ قیامت کیسے آئے گی، ہم کیسے جی کھڑے ہوں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا، تو اگر کسی کو ذرا بھی شک ہو تو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، تو یہ دیکھے کہ انسان اپنی پہلی مرتبہ اللہ نے اپنی پہلی مرتبہ کی پیدائش پر غور کرے کہ جس نے ایک ناچیز قطرہ منی سے انسان بنا کر جیتا جاگتا بہترین نمونے والا پیدا کر دیا، تو اب تو نمونہ دنیا میں آ چکا ہے، وجود مل چکا ہے، الگ سے کوئی شکل دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جمع کرنا ہے۔ عام طور پر دنیا والے بھی پہلی مرتبہ چیز کو وجود میں لانے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے، لیکن جب ایک مرتبہ کوئی نمونہ دنیا میں آ جاتا ہے، دنیا والے کسی چیز کو وجود دے دیتے ہیں، تو ایک سے ہزاروں نہ جانے کتنے بن جاتے ہیں۔ اللہ نے اسی کو مثال سے سمجھایا کہ اگر تمہیں دوبارہ پیدا کیے جانے میں ذرا بھی شک ہو تو اپنی ابتدائی پیدائش میں غور کرو۔ یہی مضمون کو اس صورت کے اندر بیان فرمایا، اور دو باتوں کی شروع میں اللہ نے قسم کھائی، چمکدار ستارے کی اور آسمان کی۔ تو چمکدار ستارہ کون سا ہے یہ کہنا تو ذرا مشکل سی بات ہے، البتہ اتنی بات ظاہر ہے کہ روشن چمکدار ستاروں میں سے کوئی ایک ستارہ ہوگا جس کی اللہ نے قسم کھائی۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کی جو قسمیں کھائی ہیں قرآن کریم کے اندر، تو اس کا مطلب یا اس کا منشا اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بات کی دلیل ہو جائے اور ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں اللہ، اور انسان کی توجہ خالق کائنات اپنی نشانیوں کی طرف دلاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی اللہ نے خاص کسی چمکدار ستارے کی قسم کھائی، چونکہ چمکدار ستارے کو ہر آدمی دیکھ لیتا ہے۔ تو جس طرح ایک چمکدار ستارہ جو کہ آسمان پر اتنی دوری سے ہے، ہر آدمی چمکدار ستارے کو آسمان پر دیکھ لیتا ہے اور ستارہ بھی دیکھ رہا ہے، تو جو ایک اللہ کی ایک ادنا سی ادنا مخلوق کو سب دیکھ رہے ہیں اور وہ ستارہ سب کو دیکھ رہا ہے، تو جو اس کائنات کا بنانے والا ہوگا کیا وہ اپنی مخلوقات کو نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ جب مخلوقات سب کو دیکھ رہی ہے،
مخلوقات میں سے ایک مخلوق ستارہ سب کو دیکھ رہا ہے، چمکدار ستارے کے اوپر سب کی نظر پڑ رہی ہے، اور چمکنے والا ستارہ زمین پر رہنے والی مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، تو کیا جو اللہ اتنا بڑا نظام کو چلانے والا ہے وہ اپنی مخلوق سے غافل ہوگا؟ تو اس طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ نے ستارے کی اور آسمان کی قسم کھائی، اور غور و فکر کر کے اللہ نے چاہا کہ غور و فکر کرو اور اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ یہ چاند، سورج، ستارے، آسمان بلا مقصد اور بے نتیجہ نہیں بنائے گئے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور انجام ہے۔ اللہ نے یہی مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے جگہ جگہ کائنات میں موجود چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور جب اللہ نے اتنی بڑی کائنات کے اندر چیزوں کو بے مقصد نہیں بنایا، تو انسان بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ نے بے مقصد نہیں بنایا کہ یوں ہی دنیا میں بے مقصد آ گئے اور کوئی ذمہ داری نہ ہو، کوئی جواب دہی نہ ہو۔ نعمتیں اللہ نے بے شمار دی، لیکن نعمتوں کا کوئی حساب نہ ہو، صحیح استعمال کرنے کی توفیق نہ ہو۔ اللہ نے سب کچھ دیا، ارادہ دیا، تو یوں ہی بیکار نہیں دیا، بلکہ فرمایا اللہ نے ان کل نفس لما علیہا حافظ، جواب قسم کے طور پر پہلے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی اور چمکنے والے ستارے کی۔ فرمایا جواب قسم کیوں کھائی کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ دنیا میں ہر انسان کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مانیٹرنگ کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے ہر ایک کا۔ اللہ نے فرمایا الگ نگراں مقرر ہے، سارا انتظام کیوں کیا جا رہا ہے؟ قیامت کے دن جب پہنچے گا اللہ کے دربار میں، تو اس کو پوری جو نگرانی دنیا میں کی گئی ہے حرف بحرف اس کو وہاں موجود پائے گا۔ تو اللہ نے اسی مضمون کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، اور نگرانی بھی ایسی ہی نہیں، نگراں بھی مقرر کر رکھا ہے دنیا میں ایک فرشتہ۔ اللہ نے اس کی یہاں قسم کھا کر اس مضمون کو بیان فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی، یا رات کو آنے والے چیز کی، مراد ہے ستارہ۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، یہ چمکتا ہوا ستارہ۔ یہاں تک قسم کے الفاظ ہیں، پھر آگے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، قسم کیوں کھائی؟ جواب قسم یہ ہے کہ قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کہ کوئی جان، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو، یعنی ہر نفس کی، ہر جان کی، ہر جان کے ہر عمل کی اللہ نگرانی کرنے والا موجود ہے۔ سبحان اللہ۔